بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی 15 آیات کے اندر 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی 5 آیات میں اللہ نے مومنین متقین کا تذکرہ فرمایا، اور آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ فرمایا، اور آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 15 تک اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ کافر وہ ہوتا ہے جو کھلے عام اسلام کا انکار کرتا ہو، زبان سے اظہار کرتا ہو کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، آپ وسلم کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، کھلے عام انکار کرتا ہے۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جو اسلام کا انکار کھلے عام نہیں کرتا، بلکہ وہ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہ زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان اور اسلام نہیں ہوتا، وہ دل سے ایمان اور اسلام کی تصدیق نہیں کرتا، زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے، یعنی اعتقادی طور پہ وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے، وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہوتا ہے، زبان سے اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ تو ان 15 آیات میں اللہ رب العزت نے ان کافروں کا اور منافقوں کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 5 اور 6 اور 7 کے اندر کافروں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے کھلے عام اسلام کا انکار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ لفظ کفر کا لغوی معنی تو ہوتا ہے چھپانا، لغوی اعتبار سے۔ قرآن مجید کے اندر ناشکری کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری ناشکری کرو گے۔ یہاں پر وَلَئِن كَفَرْتُمْ کا معنی کفر نہیں ہے کہ اگر تم کافر بن جاؤ گے، نہیں، بلکہ اگر تم میری ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ناشکری کو قرآن مجید کے اندر کفر سے تعبیر کیا گیا، اور جو انسان ایمان کا، اسلام کا انکار کرتا ہے اس کو بھی کافر کہا گیا، اس لیے کہ یہ جو کافر ہے اس نے ایمان اور اسلام کو چھپا لیا ہے، یہ نہیں قبول کرنا چاہتا، یہ اپنا کفر ظاہر کر رہا ہے۔ اور جو ناشکر آدمی ہوتا ہے نا، اس پر بھی اگر کوئی احسان کرتا ہے تو یہ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، بلکہ ان احسانات کو چھپاتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا، اس لیے اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا۔ یہ تو میں نے آپ کو اس لفظ کفر کا معنی بتایا۔ اور کافر کس کو کہا جاتا ہے؟ کافر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ان چیزوں کا انکار کر دیا ہو جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے،
لہٰذا ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر انکار کر دے گا تو انسان کافر بن جائے گا۔ ہمارے بنیادی طور پہ جو عقائد ہیں، مثال کے طور پر اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اور کتابوں پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، ان 5 کو عقائد اسلام کہا جاتا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی آدمی کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے۔ تو کافر وہ ہوتا ہے جو اسلام کی ان چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دے جس پر ایمان لانا فرض ہے اور ضروری ہے۔ تو اللہ نے ان کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کیوں یہ فرمایا؟ آگے اللہ نے وجہ بھی بتا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، لہٰذا ان کو جتنا سمجھایا جائے، ان کو ہدایت کی بات کی جائے، یہ ایمان پر نہیں آئیں گے۔ اگر ہم اس جملے پہ ذرا غور کریں نا تو ایک لحاظ سے یہ لوگ مجبور نظر آتے ہیں کہ جب اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے مہر لگا دی، میں نے آنکھیں ان کی بند کر دی، دل ان کے بند کر دیے، پھر تو یہ مجبور ہو گئے۔ جب اللہ نے کر دیا تو پھر کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے بند کر دیا ہے، اللہ نے آنکھیں بند کر دی اور اللہ نے دل بند کر دیا اور اللہ نے کان بند کر دیے، پھر تو یہ مجبور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بند کر دیا، اب ان کو جتنا بھی ہدایت کی بات کی جائے یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں قصوروار تو نہیں ٹھہریں گے جب اللہ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے نسبت جو اپنی طرف کی ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، وہ اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز کا بنانے والا خالق مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس حوالے سے نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے یہ جو مہر لگائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت نے ہر انسان کی جو پیدائش کی ہے نا، قرآن خود کہتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو اے لوگو جس فطرت پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور وہ کون سی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس پر حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچے کی پیدائش فطرت اسلام پہ ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا کس پہ کیا؟ اسلام پہ کیا۔ ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، اس کے اندر ایسی صلاحیت اللہ نے رکھ دی، ایسی استعداد اللہ نے رکھ دی کہ وہ اسلام کو قبول کرنا چاہے تو قبول کر سکتا ہے، اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہاں بعد میں ابواہ یحودانی، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دے، او ینصرانی عیسائی بنا دے، او یمجسانی اسے مجوسی بنا دے، اللہ نے کس پہ پیدا کیا؟ اسے اسلام پہ پیدا کیا۔ اب لہٰذا جب انسان ہوش سنبھالتا ہے، عقل کو استعمال کرے، تو اللہ نے ہر انسان کے اندر ایسی طاقتیں رکھی ہیں کہ انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتا ہے، حق اور باطل کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ جب رب نے اسے یہ صلاحیت دی، اس انسان نے اس صلاحیت کو ختم کر دیا، اللہ کی نافرمانی کر کے، کفر کر کے۔ جیسے اس نے اس صلاحیت کو ختم کر دیا، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، اللہ نے اس کے کان پہ مہر لگا دی۔ میں اس کو تھوڑا مزید آسان کر کے آپ کو سمجھا دوں۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر انسان توبہ مانگ لیتا ہے تو سیاہ نقطے کو ہٹا دیا جاتا ہے، اگر نہیں مانگتا پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے دل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی سیاہی کو اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ تعبیر کیا کہ کلا بل ران علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا، کہ ان کے دلوں پر جو زنگ لگا ہے وہ کس وجہ سے لگا؟ گناہوں کی وجہ سے لگا ہے۔ اب دل کالا سیاہ ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس پر جتنا ہدایت کی بات کی جائے تو اثر نہیں کرے گی۔ اسی چیز کو اللہ نے تعبیر کر دیا کہ یہ لوگ اتنے پکے کافر بن گئے،
انہوں نے وہ صلاحیتیں ختم کر دی جو اللہ نے ایمان و اسلام کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کی تھی، انہوں نے صلاحیتیں ختم کر دی۔ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پہ مہر لگا دی، آنکھوں میں پردہ ڈال دیا۔ اب امید ہی نہیں کی جا سکتی ہے لوگ ہدایت کی طرف آئیں، وگرنہ اللہ تو نہیں چاہتا کہ میرے بندے گمراہی پر جائیں۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کا رب نہیں چاہتا کہ بندے کے اوپر ظلم کیا جائے، اللہ تو چاہتا ہے بندے ہدایت کی طرف آئے۔ اللہ نے تو ہدایت کے بلے خود ہی فرمایا کہ میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں، لہذا میری طرف سے جو ہدایت کے راستے پر آئے گا اس کے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اللہ کی طرف یہ نسبت کرنا کہ جب اللہ نے دل بند کر دیے، جب اللہ نے آنکھیں بند کر دی، جب اللہ نے کان بند کر دی تو بندے تو مجبور ہو گئے، بندوں کا کوئی قصور نہیں، حقیقتاً اللہ رب العزت نے بند نہیں کی، ان لوگوں نے اپنے اعمال کی بنیاد پر خود اس کو بند کر دیا، ان کے دل خود کالے ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک انداز سے اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کس طرح ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا قرآن مجید کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرتے، قرآن پڑھتے، کسی بہانے سے لوگ اس ایمان اور اسلام کی طرف آ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع وہ تلاش کرتے کہ ہر موقع کسی بہانے سے لوگ اسلام پر آئیں۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے سردار آئے تھے، کہنے لگے بھئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پر ایمان قبول کریں، ہم چاہتے ہیں آپ کی محفل میں بیٹھیں، ہم چاہتے ہیں آپ کا قرآن سنیں، لیکن جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا، یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کے بارے میں کہا، حضرت صہیب رومی کے بارے میں کہا، تو ان کے وجود سے پسینے کی بو آتی ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، آپ ہمارے لیے علیحدہ وقت نکالیں۔ اب دیکھیں حضرت بلال حبشی اور حضرت صہیب رومی کا مقام اللہ کے ہاں کتنا عظیم اور بلند تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش، چلو کسی بہانے سے تو اسلام پر آتے نا، کسی بہانے سے تو ایمان پر آتے۔ آپ نے کوئی بات نہیں، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے بھی اس بات کو قبول کر لیا، یا رسول اللہ ہم تو تیار ہیں، لیکن اللہ رب العزت تو جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے نا۔ اللہ نے منع کر دیا ہے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنی محفل کے اندر ان بڑے بڑے کافروں کو بٹھانے کے لیے صہیب رومی اور بلال حبشی کو نہ اٹھائیں، ان کو نہ بیٹھنے دیں، لیکن ان کو بٹھائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چاہت لوگوں کے لیے ہدایت کی تھی، ہر چاہت، لیکن لوگوں نے اپنی اس ہدایت کے سارے مراحل، سارے دروازے ہی بند کر دیے کہ جن دروازوں سے ان کو ہدایت ملنی تھی۔ تو اللہ نے تسلی دی، میرے محبوب آپ نے بڑی ہدایت کی، لہٰذا آپ جتنا بھی ان لوگوں کو ڈرا دیں، ہدایت کے دروازے ان کے لیے بند ہو چکے ہیں، ان کے کان بند ہیں، ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کے دل بند ہیں، یہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ وگرنہ نبی کی صفت جو ہے نا نذیر ہے، ہر نبی کی صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات قرآن نے بیان کی ہے نا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ نبی کی صفت ہمیشہ اس کے ساتھ رہنی ہے کہ وہ شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، اور اس نذیر سے مراد بھی وہ ہے کہ کسی کو شفقت کی بنیاد پر ڈرایا جائے۔ مثال کے طور پر اگر بھی سامنے کوئی سانپ اور بچھو آ رہا ہو نا، ہم کسی کو ڈراتے ہیں بھائی پیچھے ہٹ جا کے سانپ اور بچھو ہے، شیر کھڑا ہے، اژدہا، یہ ڈرانا اور انداز سے ہے۔ ایک ہے کسی کو اس لیے ڈرانا تاکہ انسان اپنی آخرت کو بچا لے، یہ ہے ڈرانا، اور یہ ڈرانا در حقیقت انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے کہ انبیاء نے اپنی امتوں کو اس لیے ڈرایا کہ میری امتیں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اور یہ یقیناً شفقت اور محبت کی بنیاد پہ۔ اور ہر نبی کو اپنی امت کے ساتھ کیا تھی بھائی؟ شفقت تھی۔ ہمارے نبی کو تو سب زیادہ شفقت تھی، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نذیر تھے، آپ نے بڑی شفقتیں کی، آپ نے ان کو ڈرایا، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگی، لیکن اب ان کے لیے کبھی ہدایت کی دعا نہ مانگے، یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ آپ کے لیے ایک لحاظ سے تسلی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات غور سے سنیں، اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، میں نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں نے آنکھوں پر بھی مہر لگا دی؟ دو کے بارے میں کیا فرمایا؟ مہر لگا دی، اور آنکھ کے بارے میں کیا فرمایا؟ پردہ ڈال دیا۔ مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، انسان جو کان سے بات سنتا ہے، جو آواز آتی ہے، اس کے سننے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آواز کسی ایک سمت سے آئے، وہ کسی طرف سے بھی آئے نا، آواز کے لیے سمت متعین نہیں ہوتی میرے بھائی، وہ کسی سمت سے بھی آ سکتی ہے، لہٰذا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کان پر مہر لگا دی۔
اور اسی طرح جو انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں نا، اس کے لیے کوئی ایک سمت، ایک جہت نہیں ہے، وہ کسی سمت سے، کسی جہت سے خیالات آ سکتے ہیں۔ دونوں کے بارے میں مہر کا فرمایا، وہ کہیں سے بھی آئے کان بند ہے، وہ کہیں سے بھی آئے دل بند ہے، لیکن جو آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے وہ ایک سمت سے ہوتا ہے، وہ سامنے ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں اور پیچھے بھی دیکھوں، یہ تو صرف نبی کی صفت تھی نا، لہٰذا آنکھ سے دیکھنا ایک سمت سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا میں نے آنکھ کے آگے پردہ ڈال دیا، ان کی سمت ایک ہے، اس سے دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ یہ نہ دنیا کی سزا ہے کہ جب اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق چھین لے تو یہ دنیا کی سزا ہے۔ میں نے آپ کو ایک جمعے کی فضیلت پر ایک حدیث سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، اللہ اس کے دل پہ کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور اس کا نام منافق اس کتاب میں لکھا جاتا ہے جس کتاب سے کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ اب یہ مہر کس کے دل پہ لگی ہے بھلا؟ مسلمان کے دل پہ یا کافر کے دل پہ؟ نہیں، مسلمان کے دل پہ۔ کافر تو جمعہ پڑھتا ہی نہیں ہے نا بھائی، مسلمان پڑھتا ہے۔ اللہ نے یہ مہر مسلمان کے بارے میں فرمائی ہے کہ مسلمان جب 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے میں اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے ہدایت کی توفیق چھین رہے ہیں کہ اس بندے نے اللہ کے در پہ آنا ہی چھوڑ دیا، 3 جمعے گزر گئے، 3 ہفتے گزر گئے، یہ اس کے در پہ نہیں آیا، اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے اس مہر کو دنیا کی سب سے بڑی سزا قرار دیا گیا، یہ سب سے بڑی دنیا کی سزا ہے۔ آخرت کی سزا تو اللہ نے آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جہنم کا سزا تو ہے سب سے بڑا عذاب ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق چھین لے، اللہ اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق نہ دے، اللہ اپنے سامنے مانگنے کی توفیق چھین لے، اللہ نیک کام کرنے کے اوپر دینا دل کو بند کر دے، آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دے، تو یہ دنیا کی سزا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی بھی سزا ہے، کافروں کے لیے جہنم کی بھی سزا ہے۔ مسلمان کو ان دونوں سزاؤں سے بچنے کا حکم ہے کہ دنیا کی سزا سے بھی بچے اور آخرت کی سزا سے بھی بچے۔ دنیا کی سزا سے بچے، اللہ سے توفیق مانگے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی سزا سے بچا، ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا، ہمیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے پر نہ چلا، یہ ہم نے اللہ سے توفیق مانگی ہے۔ جب ہم اللہ سے یہ بار بار توفیق مانگیں گے اللہ ہمیں دنیا کی سزا سے بچائے گا۔ یقیناً جو انسان دنیا کی سزا سے بچا، یعنی کہ اس کے دل پہ مہر نہیں لگی، اس کے کانوں پہ مہر نہیں لگی، آنکھوں پہ پردہ نہیں آیا، وہ حق سنتا رہا، سمجھتا رہا، دیکھتا رہا، عمل کرتا رہا، جب وہ دنیا کی سزا سے بچ گیا تو یقیناً آخرت کی سزا سے بھی بچ جائے گا۔ اس لیے اس سزا کو ہم چھوٹی سزا نہ سمجھیں کہ کوئی بندہ مسجد کے دروازے پر نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہے یار، اس نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں سچ نہیں بولا تو کوئی بات نہیں ہے، جھوٹ بول دیا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ سمجھو اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ یہ ایک نقطہ نہ کیا، خطرہ ہے تمہارا دل بند نہ ہو جائے۔ تو یہ کافروں کے بارے میں اللہ نے فرما کر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ کافروں کے تو ہے ہی سزا دنیا اور آخرت کے حوالے سے، مسلمانوں کہیں تمہارے دلوں پر مہر نہ لگ جائے، کہیں تمہارے بارے میں یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ نے تمہارے لیے بھی جہنم کو حرام قرار دیا۔ اللہ عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔